عليكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین شخص وہی انسان ہے جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھے بھی اور تجوید کے ساتھ ہی دوسرے انسان کو سکھائے بھی کہ جس طرح قرآن پاک سیکھنے کا پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پسند کرتا ہے جس طرح قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک ظاہر سی بات ہے تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے اس پہ۔ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہر ایک حرف کو اس کی مخرج سے ادا کرنا، مطلب کہ وہ حلق سے کس جگہ سے، زبان کی کس حصے سے ادا ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح اس کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ اور بے شک اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسرے آیت میں اللہ رب العزت سورہ شعراء کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ بلسان عربی مبین، کی جو زبان ہے یہ بہت فصیح بلیغ زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ زبان ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح سیکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ نے قرآن پڑھا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھا تھا، اپنی دادی نانی سے پڑھا تھا، بس وہی ایک دفعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں قرآن پاک اسی طرح سیکھنا چاہیے جیسے قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سیکھا، پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ مثال کے طور پہ ہم اتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں قرآن پاک میں، جیسے قرآن پاک میں طا کا حرف آتا ہے، طا کی جگہ ہم تا ادا کر رہے ہوتے ہیں، صاد کی جگہ ہم سا ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قاف کی جگہ ہم کاف ادا کر رہے ہوتے، جہاں پہ ہمیں مد کی ضرورت ہوتی ہم وہاں مد نہیں کرتے، جہاں شد کی ضرورت ہوتی ہم وہاں پہ شد نہیں کرتے، تو اس سے انسان جو ہوتا ہے وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ وہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے ہر مسلمان پر، اس کا سیکھنا ضروری ہے، اور یہ قیامت والے دن اس بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ ایسی غلطی ہے کہ اگر تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سورہ اخلاص کا یہ بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کی جو سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ جس نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی وہ قاف کی جگہ کاف ہی ادا کرے گا اور کیا کہے گا؟ قل هو اللہ احد، اور اس کا مطلب ہے قل کھاؤ، قل قاف موٹے قاف کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، اور باریک کاف کے ساتھ مطلب ہو گیا کھاؤ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کے سامنے میں دے دیتی ہوں۔ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے قلب، قلب سے آگے صیغے بنتے ہیں قلوبنا، قلوب۔ یہ جو قلب ہے یہ عربی میں کہتے ہیں دل کو، ٹھیک ہے، اور یہ موٹے قاف سے ہے۔ اب جس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوگی وہ کیا کہے گا؟ قلب، قلب، قلب کتے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک معنی کتنا کیا ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں قرآن پاک میں کس جگہ پر ٹھہرنا چاہیے، کس جگہ پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہم تجوید نہیں جانتے، ہمارا جہاں مرضی دل کرتا ہے ہم ٹھہر رہے ہوتے ہیں، وقف کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس سے معنی بھی کیا ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم آدھی بات کر کے چھوڑ دیں اردو میں تو دوسرے انسان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا بات کی۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اگر ہم آدھی بات کو چھوڑ دیں یا آدھی بات پہ ہم وقف کر لیں تو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی، اور وہ گناہ بھی ملے گا ہمیں، کیونکہ ہم نے اس مضمون کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تجوید کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہی قرآن پاک قیامت والے دن ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتی ہے، ہمارے لیے بھی حجت بن سکتی ہے، ہمارے خلاف ایسے بن سکتی ہے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے پاس ہر ایک چیز تھی، یہ سیکھ سکتا تھا،
آج ہمارے پاس دیکھیں موبائل ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر اس کو ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کہے گا اللہ سے کہ اللہ اس نے مجھے صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس کے پاس وقت تھا، اس کے پاس پیغام پہنچانے والے تھے، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہمارے لیے دلیل بھی بن سکتی ہے کہ یا اللہ اس انسان نے مجھے سیکھنے کی کوشش کی تھی، اس انسان نے مجھے پڑھنے کی کوشش کی تھی، اس کو آتا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کو سیکھوں، اس کو صحیح طریقہ پڑھنے کا میں سیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ لوگوں تک پہنچایا، اللہ آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔